اور دیکھیں جو سب سے زیادہ آزمائش ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں رسول اللہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے، نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے، صادق تھے، امین تھے، اپنے فیصلے مکہ والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا تو کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پوری زندگی میں آپ کو آزمائش نظر آئے گی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اوجری رکھ دی گئی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے دبایا گیا کہ ممکن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں۔ اور طائف کا واقعہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف والوں کی جانب سے اتنے پتھر برسائے گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ پھر مدینہ میں جب ہجرت کی، مدینہ میں کچھ لوگوں نے مسلمان تو ہو گئے لیکن منافق تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دی۔ اور احد کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ 700 صحابہ میں سے صرف 12 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کر دیے گئے اور شہادت کی خبر پھیل گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے صحابہ کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 صحابہ تھے، کتنے شہید ہوئے۔ پھر قبیلہ حوازن کے ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ غزوہ حنین ہوئی، 12,000 صحابہ میں سے صرف 80 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے۔ تو بیویوں کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے جو آزمائش تھی، جو مشکل پریشانیاں تھیں وہ الگ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ بھی تھا، پریشانیاں بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں سے گزری۔ تو قرآن کی وہ ورس جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتائی کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اب یہ تمام مشکلات کو سامنے رکھیں، یہ چند ایک ہیں جو میں نے بتائی ہیں، اور پھر اس آیت کو رکھیں تو کتنا مشکل تھا صبر کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر صبر کیا۔ اور دیکھیں جو حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے ان کے ساتھ جڑے لوگ، تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہ کم آزمائشیں آئیں؟ حضرت ابوبکر صدیق پر کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت عمر فاروق ساتھ رہے، حضرت عثمان غنی ساتھ رہے، اور حضرت علی 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اینڈ تک اسلام کو دیکھا، گرو ہوتے۔ تو بچپن سے کتنی آزمائشیں جھیل لی، اور ان کی اولاد کو دیکھ لی کہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں ان کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا کام ہے کسی سے، اپنے پورے خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کروایا۔ یعنی ایسی لاجواب آزمائش کہ کسی نے ایسی آزمائش نہ دی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا ایمان کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو ذبح کروا دینا، صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، واللہ کھانا پینا پیسہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر ہم ان عظیم ہستیوں کی زندگی کو اسٹڈی کریں اور ہمارے اوپر جب کوئی آزمائش آئے تو ان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں تو یقین کریں ہماری آزمائش کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ وہ رول ماڈلز ہیں جن کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب ان کے اوپر آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہی کہا وَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اگر آج ہمارے پاس عزت ہے یا ذلت ہے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں کامیابی بھی دے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت بھی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ کون سا راستہ چوز کرتے ہیں۔ جب آپ جنت کا راستہ اختیار کریں گے تو یقیناً آپ کو مشکلات زیادہ ملیں گی، آزمائشیں آپ کو زیادہ ملیں گی، آسانیاں کم ملیں گی، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہار، ہم نے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، اور ٹیسٹ کو ہم اگر پاس کریں گے تو انشاءاللہ پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن اگر ہم نے ان آزمائشوں کو بوجھ بنا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیا، اللہ نے میرے اوپر یہ بوجھ ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ جتنا اس میں برداشت ہے اس سے زیادہ ہم بوجھ ڈالتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر زیادہ بڑی آزمائش ڈال؟ یقیناً آپ اس آزمائش سے گزرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں، آپ کے اندر وہ قوت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے تو آپ کو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو یقین کریں ہماری آزمائش جو ہے وہ ہمیں آسان لگے گی اور صبر کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اور دیکھیں یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی دکھ تکلیف والی بات نہیں ہے۔ آزمائش ہمیشہ آپ کے درجات بلند کرتی ہے، اور احادیث میں بھی کئی دفعہ ہے کہ مسلمان کے لیے کوئی بھی آزمائش ہو، چاہے دکھ ہو، تکالیف ہو، بھوک ہو، پیاس ہو، ایون کہ ایک اس کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرے۔ بے شک تو غم اندیشہ آپ کے گناہ معاف کراتا ہے، آپ کے درجات بلند کرتا ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی رہیں، راضی پر رضا رہا۔ ہم نہ صرف ظاہری مشکلات کو دیکھتے ہیں
کہ کتنی بڑی پریشانی آ گئی ہے، کتنی بڑی آزمائش آ گئی ہے مجھ پر، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے خیر کی ہوگی ہمارے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا بہتری ہوگی۔ سو ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کبھی بھی آپ پر مشکلات آئیں اور جب کبھی بھی آپ سخت آزمائش سے گزریں تو آپ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہی کہنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کافی ہے اور وہی میرا بہترین کارساز۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر آپ یہ ایک جملہ جب بھی آپ پر مشکل آئے، پریشانی آپ پر بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی آزمائش آئے، اگر آپ یہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یقین کریں آپ کے اندر بہت صبر آ جائے گا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی اس وقت میری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی، اور جو اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم لوگ چاہے جتنی بھی بڑی آزمائش ہو، ہم ایمان پر زندگی گزاریں، اور ہماری موت جو ہے یہ سب سے ضروری ہے کہ ہماری موت بھی ایمان پر ہو۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹوں کو انہوں نے کیا نصیحت دی کہ بیٹا تم یہ یاد رکھنا کہ جب تمہاری موت ہو تو تم مسلم ہو، یعنی کہ مسلم مرنا ضروری ہے۔ تو اگر ہم اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور قرآن کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے، آزمائش تو یقیناً ہماری ہوگی لیکن اس میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، ہم لوگ دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہماری کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ۔